اللہ رب العزت سورہ نساء آیت نمبر 57 میں فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہم ان قریب انہیں جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے، جہاں ان کے محلات میں، باغات میں، راستوں میں نہریں جاری ہوں گی کہ جہاں جی چاہے انہیں لے جائیں۔ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا، جب اللہ رب العالمین کے حکم سے تمام تر مردوں کو اٹھایا جائے گا، سورج 1 میل کی مسافت پر آ جائے گا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی، اتنا سخت دن ان دو بٹیوں کے درمیان نرم و نازک انسان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ، انسان کے جسم سے اس طرح پسینہ نکلے گا جس طرح پتھر سے چشمہ پھوٹتا، ہر بندہ اپنے اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اتنے سخت دن میں شام کی طرف میزان لگا ہوگا، زمین چٹیل میدان ہوگی، ہر بندے کو اس کے اعمال ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، نیک اعمال دائیں ہاتھ میں، اور جو برے اعمال ہوں گے وہ بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے دیے جائیں گے۔ پھر ان کو میزان کی طرف ہانکا جائے گا، اور انسان بغیر ختنہ، بغیر لباس کے اس محشر والے میدان میں ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی، کیا مرد اور عورتیں دونوں بغیر لباس کے؟ فرمایا ہاں عائشہ، دونوں بغیر لباس کے۔ کیا دونوں کی نگاہ ایک دوسرے پر نہیں پڑے گی؟ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ، کیا تو نے سورہ حج کی وہ آیات نہیں پڑھی کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ لوگ اس طرح گر رہے ہوں گے جس طرح انہوں نے نشہ کیا ہے، حالانکہ وہ سکران نہیں ہوں گے، نشے میں نہیں ہوں گے۔ عذاب اللہ ہی شدید، تیرے رب کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ ایک طرف تو میرے بھائیوں یہ عالم ہوگا، اور وہ دن 50,000 سال کا دن، لیکن اس کے برعکس ایک طرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس سائے کے نیچے جو لوگ ہوں گے ان کو نہ تو کوئی غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی، نہ مصیبت۔ انشاءاللہ آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ عرش الہی کے سائے میں کون کون لوگ ہوں گے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اس میں 7 طرح کے لوگوں کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا ہے، اور مختلف احادیث ہیں جن میں مختلف انداز سے اللہ کے نبی نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہیں۔ انشاءاللہ میں مختصر وقت میں بیان کروں گا کہ اللہ کے نبی نے کن لوگوں کی نشاندہی کی کہ وہ اس اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ بظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے کون بندہ ہوگا؟ فرمایا امام العادل، نیک حاکم، ایماندار حاکم۔ آج کی اس دنیا میں آپ جائزہ لے کر دیکھیں کہ ایماندار حاکم ہے کون؟ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ میں ہجرت کی، سب سے پہلے اس اسلامی ریاست کو اللہ کے قرآن کے مطابق ڈھالا۔ جب اللہ کے قرآن کے مطابق ڈھالا تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ادھر کیا چیز کا نصاب کس چیز کا کیا کہ لوگوں کے گھروں تک انصاف کو پہنچایا۔ امیر کے لیے، غریب کے لیے، دونوں کو ایک جیسا انصاف۔ اللہ کے ہاں درجات میں تو نیکیوں کے لحاظ سے درجے ہیں، کسی کا بلند ہے، کسی کا پست ہے، لیکن قانون میں دنیا میں سب برابر ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی کا کیس آ گیا کہ بھئی ایک مسلمان نے یہودی کو اپنے لین دین کے معاملے پر کہیں قتل کر دیا۔
اللہ کے نبی کے پاس جب معاملہ آیا تو اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرما دی. فرمایا اے نبی تم ان یہودیوں کا بھی معاملہ کس طرح کرو؟ اپنے رب کے قانون کے مطابق کرو. اس نے کیا کیا کہ پتھر کے اوپر یہودی کا سر رکھا اور اس کو کچل دیا, اس کو قتل کر دیا. اللہ کے نبی کے پاس جب فیصلہ آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص دیا. پھر اس مسلمان کو بھی اسی طرح پتھر کے اوپر اس کا سر رکھا گیا اور اسی طرح اس کو مار دیا گیا. تو یہ قصاص کا قانون جو تھا اللہ کے نبی نے اس کو نصب کیا, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اس قانون کے بارے میں اتنی برابری کس طرح تھی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت تھی جو اچھے قبیلے سے تھی, یعنی مالدار قبیلہ. اس عورت نے چوری کی, اللہ کے نبی نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا. جب ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا تو اللہ کے نبی کے پاس سفارش کے لیے اسامہ بن زید کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی چھوٹے ہیں. جب اللہ کے نبی کے پاس آ کر سفارش کی تو سمجھ گئے کہ یہ بچہ خود نہیں آیا, کس نے بھیجا اس کو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے, صحابہ کرام اکٹھے ہوئے, فرمایا لوگوں سن لو, اللہ کی قسم آج سے پہلے امتیں اس لیے برباد ہوئی ہیں کہ ان میں سے کوئی امیر بندہ کوئی جرم کرتا تو ان کو ہلکی سی سزا دے کر چھوڑ دیا جاتا, کوئی غریب بندہ جرم کرتا تو اس کو پوری سزا دی جاتی. اللہ کی قسم, اس عورت کا نام بھی فاطمہ تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, آج اس فاطمہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد ہوتی, وہ چوری کرتی, اللہ کی قسم میں محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا. یہ وہ الفاظ ہیں اللہ کی قسم جو قیامت تک کے لیے ثبت کر دیے گئے. اس سنہرے حروف سے لکھنے والے اللہ کے نبی کے یہ الفاظ ہیں کہ قانون میں سب کی برابری ہے, اور حاکم کون ہے جو عوام کا خیال رکھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حاکم وہ ہے, ایماندار حاکم, کہ جو رعایا کے حقوق ادا کرتا ہے اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنی رعایا کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں. راتوں کو اٹھ کر عوام کا خیال کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ تو نہیں کہ جو پریشانی میں ہے, یا ایسا بندہ جس کو وقت کا حاکم کی وجہ سے وہ پریشان ہو یا اس کو اس کے حقوق نہ مل رہے ہوں. ان کے ایک غلام تھے, غلام ساتھ میں نکلے ہیں, کہتے ہیں میرے آقا اور میں دونوں, راوی وہی ہیں اس کے, اسلم ان کا نام ہے. اسلم کہتے ہیں ہم دونوں رات کو, میں اور خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں. جب ہم مدینے سے تھوڑے باہر نکلے تو دور ایک الاؤ, ایک آگ جلتی ہوئی دیکھی. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اسلم دیکھتے ہیں کس نے آگ جلائی ہے, یہ جنگل ہے. جب قریب گئے تو ایک ہنڈیا آگ کے اوپر رکھی ہوئی ہے, عورت اس کے قریب بیٹھی ہے اور بچے اس کے بلک بلک رو رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نے آواز دی, کہا اے خاتون کیا ہم قریب آ سکتے ہیں؟ اس نے کہا اگر اچھی نیت ہے تو قریب آ جاؤ ورنہ دور ہٹ جاؤ. حضرت عمر فاروق قریب جاتے ہیں. کہا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوک کی وجہ سے. اور وقت کے حاکم کس طرح کا حاکم ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھی اس کی رعایا کس حال میں ہے. کہا اللہ کی بندی وقت کے حاکم کو کیا پتا کہ تو کس حال میں ہے. کہا پھر حاکم کس چیز کا ہے جس کو یہ نہ پتا چلے کہ اس کی رعایا پر کیا بیت رہی ہے. کہا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں, بچوں کو دلاسا دینے کے لیے آگ کے اوپر ہنڈیا رکھی ہوئی ہے, اس میں پانی ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ نکلے اور کہنے لگے کہ اے خاتون تھوڑی دیر ٹھہرو, میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں. کہا بیت المال میں پہنچے, جا کر ایک کپڑے کے اندر حضرت عمر فاروق نے کچھ کھانے کے لیے چیزیں, کچھ دالیں, کچھ سبزیاں, کچھ یہ جو بھی بیت المال میں تھا وہ رکھا. ایک آئل کا کنستر تھا وہ بھی رکھا, اور کہا کہ اسلم اس کو میری پیٹھ پر لاد دو. اسلم کہتے ہیں میرے آقا ایسا نہ کیجئے, مجھے دیجئے میں اٹھاتا ہوں. کہا اسلم قیامت والے دن کیا اب میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اسلم کہتے ہیں میں نے وہ گٹھڑی اٹھائی اور امیر المومنین کے کندھوں پر رکھ دی. وہ اپنی پیٹھ پر لاد کر کہتے ہیں کہ جب ادھر دوڑتے ہوئے پہنچے تو اس خاتون کو کہا کہ تو آٹا گوندھ, میں ہنڈیا پکاتا ہوں. کہتے ہیں حضرت عمر فاروق چولہے میں پھونکے مار رہے ہیں اور ان کی داڑھی کے اندر سے وہ دھواں باہر آ رہا ہے. حتیٰ کہ ہنڈیا کو تیار کیا گیا, آٹا گوندا, اس خاتون نے روٹیاں پکائی. پھر حضرت عمر فاروق اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جلتے ہیں پکی کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ. کہتے ہیں جب ٹھنڈا ہوا بچوں کو کھلایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, کہا
اے خاتون کیا ہم جا سکتے ہیں؟ کہا کہ کاش عمر فاروق کی جگہ تم امیر المومنین ہوتے۔ مسکرائے کہنے لگے کہ جب تم امیر المومنین کے پاس جاؤ گی تو مجھے وہیں پاؤ گی۔ اسلم کہتا ہے ادھر سے نکلے، ہم ایک پہاڑی کی اوٹ سے دیکھتے ہیں کہ وہ بچے کھیل رہے ہیں۔ میں کہا امیر المومنین اور کچھ کام ہے؟ کہا بیٹھ جاؤ، خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ جب دیکھا کہ بچے کھیلتے کھیلتے سو گئے تو کیا کہتے ہیں؟ کہا اللہ کی قسم بھوک نے ان بچوں کو ستایا اور یہ رونے پر مجبور ہو گئے، لیکن اب انہوں نے کھا لیا ہے، یہ آرام سے سو گئے۔ یہ وقت کا حاکم ہے جس کو رعایا کی فکر ہے، لیکن جو بے ایمان حاکم ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، تین طرح کے ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ رب العالمین نہ تو رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، نہ ان کو معاف کریں گے، اور ان کے لیے عذاب علیم دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ پوچھا اللہ کے نبی وہ کون ہوں گے؟ فرمایا کہ جس کے بالوں میں سفید بال آ جائے سر میں یا داڑھی میں، اس کے باوجود وہ زنا کرے۔ دوسرا کہا بے ایمان حاکم، اس کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن کلام ہی نہیں کرے گا، میرا رب ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ آج لاکھوں کروڑوں کی لوٹ مار کی جاتی ہے اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، بری بات ہی نہیں سمجھی جاتی، اور عوام کا بھی یہی حال ہے۔ وہ کہتے ہیں چلو کچھ کھاندے نے کچھ لاندے بھی تو ہے نا۔ اللہ کی قسم یہ بے ایمانی ایک ریڑی والے کے اندر بھی چلی گئی ہے، ایک پھیری لانے والے کے اندر بھی چلی گئی ہے، ایک تاجر کے اندر بھی چلی گئی ہے، مزدوری کرنے والے کے اندر بھی چلی گئی ہے۔ جب ایماندار حاکم ہوگا تو اس کی ریاست بھی خوشحال ہوگی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت والے دن ایک طرف اللہ کا عذاب ہوگا، سورت 1 میل کی مسافت ہوگا، دوسری طرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اس میں سے سب سے پہلا بندہ کون ہوگا؟ امام العادل، ایماندار حاکم۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم ان کی عیادت کے لیے گئے، انہوں نے کہا انس گھر میں گھوم کر دیکھو کوئی چیز ملتی ہے؟ کہتے ہیں ہم پورا گھوم کر دیکھا، 4-5 صحابہ تھے، کہتا صرف چند برتنوں کے علاوہ اللہ کی قسم کوئی چیز ہی نہیں ملی۔ کہا یہ برتن اٹھاؤ اور عمر فاروق کو دے آؤ۔ کہا امیر المومنین اتنی بڑی ریاست کے حاکم اور یہ چند برتن؟ کہا میری جو وظیفہ ملتا تھا اس سے یہی کچھ آ سکتا تھا۔ اور اسی طرح عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز، یہ جب امیر المومنین بنے انہوں نے سارے کا سارا جتنا بھی اپنا سازہ وہ ڈکلیئر کر دیا، یعنی سارے کا سارا مال غنیمت کے اندر جمع کرا دیا، گورنروں کا بھی جمع کرا دیا۔ ایک دن انگور کھانے کا دل کرا تو کہتے ہیں اے میری بیوی کوئی پیسے ہیں پاس اپنے، 1 درہم یا 1 دینار؟ کہتے کیا کرنا؟ کہتا کچھ انگور کھانے کا دل کرتا ہے۔ کہتے گھر میں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، وقت کے حاکم ہیں۔ ان کی بیوی کہتی ہے بیت المال سے کچھ لے لیجئے، آپ وقت کے حاکم ہیں۔ کہتے دل تو کرتا ہے، لیکن اللہ کی قسم جب یہ خیال آتا ہوگا قیامت کا دن ہوگا، میرا رب عمر بن عبدالعزیز سے پوچھے گا تو وقت کا حاکم تھا، بیت المال سے یہ بغیر اجازت جو چیز لی ہے وہ کس لیے لی تھی تو؟ اللہ کی قسم یہ سوچتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے اور غشی طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کہے گا کہ عمر بن عبدالعزیز کہ کیا کیا ہے؟ یہ وقت کے حاکم تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلا وہ شخص ہوگا امام العادل جو عادل حکمران ہے۔ دوسرا وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، یہ بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تیسرا وہ شخص، 2 شخص جن کی محبت خالص اللہ کے لیے ہو، یعنی ان کی محبت کسی پیسے کے لیے نہیں، تجارت کے لیے نہیں، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، صرف لا الہ الا اللہ، اللہ کے لیے اس کی محبت ہو اور اسی محبت پر وہ قائم رہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ چوتھا وہ شخص جس کو کوئی خوبصورت عورت برائی کی طرف دعوت دے اور وہ کہے انا اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بھی قیامت دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ میرے بھائیو یہ کوئی معمولی چیز نہیں کہ ایک منصب والی خوبصورت عورت، اللہ کے نبی کی یہ شک دیکھیے کہ ایک منصب والی خوبصورت عورت جب دعوت دے برائی کی طرف تو وہ بندہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس برائی کے قریب نہیں آؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ غلام ہیں، اپنے آقا کے گھر پرورش پائی، جب جوان ہوئے تو آقا کی جو بیوی ہے وہ ان کو برائی کے لیے لے کر جاتی ہے۔ کہاں؟ 7 دروازوں کے اندر۔ اللہ رب العزت نے
قرآن میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. جب 7 دروازوں کے اندر چلی جاتی ہے پھر کہتی ہے کہ یوسف برائی کی طرف آؤ, تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انا خاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اس برائی کی طرف نہیں آؤں گا. انہوں نے کہا اللہ تو نہیں دیکھ رہا, ایک پتلا پڑا تھا مورتی, اس کے اوپر کپڑا دیتی ہے, کہتی ہے دیکھو اللہ تو نہیں دیکھ رہا. کہا نہیں, اللہ کی قسم میرا رب تو وہ ہے جو پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے, ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے. ادھر سے پھر دوڑے, اللہ نے ان دروازوں کو کھول دیا اور یوسف علیہ السلام اپنی عزت کو بچانے میں کامیاب ہو گئے. پھر ایک وقت آیا کہ جب اس نے اپنی زبان سے قبول کر لیا, اور اللہ رب العالمین نے جس نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا اس کو انعامات دیکھو کیسے دیے. میرے رب نے اس یوسف کو پھر تخت کے اوپر بٹھا دیا. اور وہ عورت کیا کہتی ہے سورہ یوسف آیت نمبر 51 کے اندر, اب سچی بات کھل گئی ہے, میں نے یوسف کو پھسلایا تھا اس کے نفس سے اور وہ سچے لوگوں میں سے. انہوں نے خود اقرار کر دیا کہ وہ سچا بندہ تھا اور اپنی اس شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا تھا. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس کو کوئی منصب والی خوبصورت عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ کہے انا خاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, قیامت کا دن ہوگا وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. پانچواں وہ بندہ, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اللہ کے رستے میں اس طرح خرچ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی. دائیں ہاتھ سے دینا یہ کہاوت ہے کہ اس طرح دے کہ دوسرے کو خبر بھی نہ ہو, صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ڈیوٹی لگی کہ یہ زکوٰۃ کا مال اللہ کے نبی نے بھیجا کہ تو اکٹھا کر کے آؤ. اس کو کہتے تھے عامل مقرر کیا گیا. وہ ایک علاقے میں, کہتے ہیں معاذ بن جبل خود راوی اس حدیث کے, کہتے ہیں میں ایک علاقے میں گیا, ادھر میں نے زکوٰۃ کا مال اکٹھا کیا, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ساتھ والا گاؤں ہے, ادھر بھی ایک بندہ ہے اس کے پاس کچھ اونٹ ہے, تو ادھر سے بھی جائیے. جب وہ ادھر پہنچے کہنے لگے اللہ کی طرف سے میں مقرر کیا گیا ہوں, عامل ہوں میں. اچھا بھی کیا کرنا ہے؟ کہا زکوٰۃ لینی ہے. کتنے اونٹوں پر زکوٰۃ ہے؟ کہا ہر 30 اونٹ کے اوپر 1 سال کا بچہ, اور 50 اونٹوں کے بعد 2 سال کا بچہ جو ہے اس کو زکوٰۃ دیا جائے گا. جب انہوں نے اونٹوں کو گنا, انہوں نے کہا بھی آپ کا 2 سال کا ایک بچہ بنتا ہے, ان 30 اونٹ 2 سال کا ایک بچہ زکوٰۃ. انہوں نے کہا بھی 2 سال کا جو اونٹ ہے وہ تو نہ تو سواری کے قابل ہے اور نہ یہ اونٹنی دودھ دے سکتی ہے, تم ایسا کرو 4 سال کا جو ہے نا یہ اونٹ لے جاؤ. اس نے کہا نہیں بھائی بنتا ہی 2 سال کا, 4 سال کا کس طرح لے جاؤں؟ اب بحث و تکرار اس بات پر ہو رہی ہے, اس بات پر نہیں کہ وہ دے نہیں رہا, بلکہ وہ زیادہ دے رہے ہیں, معاذ بن جبل لے نہیں رہے. کیوں بھائی نصاب کس نے مقرر کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے. اب نصاب سے وہ زیادہ دے رہے ہیں, کہا بھی اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں. دونوں صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آ جاتے ہیں. معاذ بن جبل کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا, کہتے ہیں یا رسول اللہ وسلم میں نے اس کے اونٹ گنے ہیں, 2 سال کا ایک اونٹ اس کا زکوٰۃ بنتا ہے, یہ 4 سال کا دے رہا ہے, بھی تم کیوں دے رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ 2 سال کا جو ہے یہ نہ تو سواری کے قابل نہ دودھ دینے کے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رستے میں زیادہ دوں. اللہ کی قسم اس نے خوش ہو کر اللہ کے رستے میں زیادہ مال دیا. اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ فرمایا معاذ بن جبل اس کو لے لو, جو خوشی سے زیادہ اللہ کے رستے میں خرچ کرے اسے قبول کر لیا کرو. اب معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ پھر میری ڈیوٹی کسی اور علاقے میں لگ گئی. کچھ سالوں کے بعد دوبارہ اس علاقے میں میری ڈیوٹی لگی, زکوٰۃ اکٹھی کر رہا تھا, مجھے یاد آیا کہ ساتھ والے گاؤں میں بھی ایک بندہ ہے. کہتے ہیں میں ادھر پہنچ گیا. اب اس کا اندر کی نیت دیکھو کہ اپنے رب کی خوشی کے لیے خوش ہو کر اللہ کے رستے میں. ایک تو بندہ کہتا ہے 10 روپے دینا نالے 2 گالاں کاٹ دے منگلا نے کہ فلانے ٹینگڑا تیرا کام ہی تو مانگتا ہی رہنا رولے. اس طرح نہیں کیا, اللہ کی قسم خوش ہو کر اللہ کے رستے میں خرچ کیا. معاذ بن جبل کہتے ہیں جب اس کے پاس پہنچا, کہا میں عامل ہوں, زکوٰۃ لینے کے لیے آیا ہوں. کہا اچھا بھئی گن لو اونٹوں کو, 30 اونٹوں پر 2 سال کا اور 50 اونٹوں پر 4 سال کا بچہ جو زکوٰۃ لگتا ہے. کہتے ہیں میں اونٹ گننے شروع کیے, جب اونٹوں کو گنا نا, کہتے ہیں اللہ کی قسم 50 اونٹ 4 سال کے اس کے زکوٰۃ نکل آئے. اور میں نے کہا اللہ کے بندے پہلے تو ایک اونٹ تیرا 2 سال کا نکلا تھا. کہتا ہے میں نے خوش ہو کر اللہ کے رستے میں خرچ کیا, اللہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں میرے رب نے کہاں سے مجھے رزق دیا. اور جب اللہ کے رستے میں خرچ کرو اس طرح خوش ہو کر کہ رب راضی ہو جائے. اللہ کم یا زیادہ مال کو نہیں دیکھتا, اللہ دلوں کی نیت کو دیکھتا ہے کہ بندے کی نیت کیا ہے. جب وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے اس کی نیت کیا ہے, رب کو راضی کرنے کے لیے کس طرح خرچ کرتا ہے. حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ تبوک پر جانے لگے نا,
تو اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد فنڈ لے کر آؤ. ابو وکیل انصاری اپنے گھر میں آتے ہیں, دیکھا کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں, جاتے ہیں کہ یہودی کے پاس, کہتے ہیں مجھے کوئی مزدوری دو, مزدوری کے لیے گئے. اب جب ادھر پہنچے تو اس نے کہا میرے کنویں کو جو ہے نا یہ اس کو نکالو پانی اور میرے باغ کو پانی لگاؤ. پوری رات کنواں چلایا اور پانی جو ہے اس کے باغ کو لگایا. ایک سا یعنی 4 کلو کھجوریں اس کو اجرت ملی. صبح گئے گھر میں, آدھی کھجوریں اپنے بچوں کو دی, بیوی کو دی کہ بھئی تم کھا لو, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. باقی آدھی کھجوریں لے کر اللہ کے نبی کی طرف چلے گئے کہ بھئی اب جہاد فنڈ دیتا ہوں میں. جب قریب پہنچے تو دیکھا تو مال کا جو ہے نا وہ ڈھیر لگا ہوا ہے. ابھی کھجوروں کو دیکھتے ہیں, مال کو دیکھتے ہیں, بھئی 2 کلو کھجوریں کیا کریں گے. اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر وحی نازل فرما دی. فرمایا کہ اے نبی یہ میرا بندہ ابو وکیل انصاری, اس نے ساری رات کنواں چلایا, یہ مزدوری لی ہے جو تیرے پاس لے کر آیا ہے. اس ابو وکیل انصاری کو کہ تیرا رب تیرے اس مال پر راضی ہو گیا ہے. اب ابو وکیل انصاری کے پاس جاتے ہیں, اللہ کے نبی فرمایا ابو وکیل انصاری یہ کیا چھپا رہے ہو پیچھے. کہا اللہ کے نبی یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں, اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں ڈھیر کو دیکھ کر اس کو چھپا رہا ہوں کہ یہ 2 کلو کھجوریں کیا کریں گی. کہا اللہ کی قسم میرا رب مال کو نہیں دیکھتا, دلوں کی نیت کو دیکھتا ہے. میرا رب تیرے اس مال پر راضی ہو گیا ہے. اور اس نے کہا ہے کہ ابو وکیل انصاری سے یہ کھجوریں لے پورے ڈھیر کے اوپر بکھیر دو, یہ پورے ڈھیر کی برکت ہے. تو وہ کھجوریں لی, اللہ کے نبی نے پورے ڈھیر کے اوپر بکھیر دی. میرا رب دلوں کی نیت کو دیکھتا ہے, مال کو نہیں دیکھتا کم ہے یا زیادہ ہے. تو 5واں وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں اس طرح دے کہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے, یا اس طرح اللہ کے راستے میں دے کہ اس کا دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو خبر بھی نہ ہو. 6واں وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد کی طرف لگا ہو. مسجد کی طرف لگے سے کیا مراد ہے, ایک نماز پڑھی ہے تو دوسری کا انتظار ہے, دوسری پڑھی ہے تو تیسری کا انتظار ہے. جو نمازی بندہ نا وہ گھر سے بھی نکلتا ہے, وہ سوچتا ہے میں زور دی نماز کتنے پڑھنی, عصر دی کتنے پڑھنی, ظہر دی مغرب دی کتنے پڑھنی. اپنی ترتیب کہ ہر وقت, یہ نہیں کہ ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہے, بلکہ ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری کا انتظار ہے, دوسری پڑھی ہے تو تیسری کا انتظار ہے, تیسری پڑھتا ہے تو چوتھی کا انتظار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہو اور وہ اللہ کی نمازوں سے اس طرح محبت کرتا ہو کہ ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار ہو, قیامت کا دن ہوگا تو وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. 7واں وہ بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تنہائی میں اللہ کے آگے اس طرح گڑ گڑاتا ہے کہ اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت سے, کسی طرح بھی اللہ کی محبت یا اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دل ہوگا, میرا رب اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. تو یہ 7 طرح کے لوگ صحیح بخاری کے اندر ہیں. اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا, یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اس کے علاوہ جو دوسرے اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں آتا ہے اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں. 8واں وہ بندہ جو ایک مجاہد کے لیے سایہ کرتا ہے, یعنی اس کے سائے کے لیے کوئی تمبو, کوئی کنات, کوئی خیمہ, کوئی ایسی چیز کرتا ہے, قیامت والے دن وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. 9واں وہ بندہ کہ جو کسی قرض دار, جو کوئی قرض دار ہے, کسی نے اسے قرض لیا ہے اور وہ اس کے پاس آتا ہے, کہتا ہے کہ میرے پاس قرض نہیں ہے, اور واقعی اس کے پاس نہ ہو, جھوٹ نہ بول رہا ہو, تو وہ بندہ کہے کہ جاؤ میں اللہ کے لیے تجھے وقت دیتا ہوں. پھر جاتا ہے, پھر وقت لے لیتا ہے, پھر جاتا ہے, پھر وقت لے لیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اس کو وقت دیتا ہے یا اس کا قرض ہی معاف کر دیتا ہے کہ یہ مجبور ہے, قیامت کا دن ہوگا میرا رب اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اور اسی طرح 10واں وہ بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے کے اندر جہاد کے لیے فنڈ دیتا ہے, جہاد کے لیے تعاون کرتا ہے, وہ بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. جب جنگ تبوک کے لیے جانے لگے تو یہ وہ پہلی جنگ تھی جس میں سامان کی کمی تھی. یعنی آج بھی کوئی اگر سعودیہ میں رہتا ہے تو مدینے سے تبوک کا بہت سفر ہے, اور اس وقت تو وہ اونٹوں کے اوپر تھا, یعنی 15-16 دن کا سفر تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاد فنڈ لے کر آؤ. جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا, حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا پورا سامان لے کر آگے, عمر فاروق گھر کا آدھا مال لے کر آگے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ 29 کلو چاندی اللہ کے راستے میں ڈھیر لگا دی. حضرت عثمان رضی اللہ کی باری آئی, 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں جہاد فنڈ کے لیے دے دی. پھر 700 اونٹ مال کے لدے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. 5.5 کلو سونا اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈھیر لگا دیا.
اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے عثمان، اللہ کی قسم اس کے بعد کوئی نیک عمل نہ کرو، بھی نفسی قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تیری بخشش کے لیے مال ہی کافی ہے۔ تو جہاد کے لیے جو فنڈ مانگے، اس فنڈ کو دینے کے لیے جو پیسہ خرچ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ 11واں وہ شخص جو حسن اخلاق کا مالک ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے کہ وہ اپنے اخلاق کو اس لیے اچھا کرے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا جو میدان پوری دنیا میں گرم کیا، سب سے بڑی بات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کسی بھی اپنی نعمت کا جو ہے وہ برملا احسان نہیں جتلایا، بلکہ صرف ایک نعمت کا احسان جتلایا۔ وہ کون سی؟ فرمایا کہ میں نے تم میں محمد رسول اللہ کو بھیج کر تم پر احسان کیا ہے، اور اللہ کی قسم اس سے بڑا احسان واقعی کوئی نہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا یہ معاملہ تھا کہ کفار مشرکین ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے اسلام کی خاطر، لیکن انہوں نے نہ تو اپنی ذات کے لیے کسی کو گالی دی ہے، اور اللہ کی قسم نہ ہی اپنی ذات کے لیے کسی جھگڑا کیا ہے۔ کس کے لیے کیا؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ حتیٰ کہ طائف والوں نے جب پتھر مارے تو فرشتہ ان کے پاس آ جاتا ہے، کہا ایک دفعہ حکم دیجئے ان کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس دیتے ہیں۔ کہا نہیں، اللہ کی قسم یہ نہیں تو ان کی یعنی اولاد میں سے کوئی ایسے نکلیں گے جو اللہ کے تابع دار ہوں گے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو ایک بندے نے اونٹ سے نیچے گرا دیا۔ جب جنگ بدر کے بعد وہ اپنے گھر میں واپس آنے لگی تو جب وہ نیچے گرا دیا تو اللہ کے نبی کے پاس اسی طرح زخمی حالت میں آئی، حمل سے تھی، حمل ساقط ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ میری بیٹی تیرا یہ حال کس نے کیا ہے؟ کہا فلاں فلاں شخص نے یہ میرا حال کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ، جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، کہا یہ شخص اگر خانہ کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی لٹکا ہے نا، اس کو قتل کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ڈھونڈتے رہے، وہ بندہ نہیں ملا۔ جب 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، وہ شخص اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں اسود نامی شخص ہوں جس نے آپ کی بیٹی کو اس اونٹ سے نیچے گرایا تھا۔ اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کہا کس نیت سے آؤ؟ کہا اسلام قبول کرنے کی نیت سے۔ میں نبی کے اخلاق دیکھیے، اللہ کی قسم صحابہ کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی، اور کیا فرماتے ہیں؟ کہا صحابہ گواہ ہو جاؤ، اللہ کی قسم میں محمد اپنی بیٹی پر کیا ہوا ظلم اس بندے کو معاف کرتا۔ یہ وہ اخلاق تھے جو اللہ کے نبی کے فتح مکہ کے اوپر جب فوج اندر داخل ہوئی تو 10,000 تعداد تھی۔ 7 دن کے بعد جنگ حنین کے لیے تیار ہوئے، اللہ کی قسم یہی فوج 12,000 کی ہو گئی۔ یعنی چند دنوں میں ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا صرف میرے نبی کے اخلاق کی وجہ سے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ 12واں وہ شخص جو دشواری کے باوجود ٹھنڈ میں وضو کے لیے اٹھتا ہے، اور ایک وہ شخص جو اندھیری رات میں چل کر مسجد کے لیے پہنچتا ہے، یعنی صبح فجر کے لیے اٹھا ہے، سردی بہت ہے لیکن اللہ کی خوشنودی کی خاطر وہ وضو کرتا ہے اور اللہ کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ایک وہ شخص جو روزہ دار ہے، اس کو بھی قیامت والے دن جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اور روزہ چھوڑتا نہیں ہے، چاہے وہ گرمی کا ہے چاہے سردی کا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والا دن وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ایک وہ شخص جو فاقہ کش، جو اپنے فاقہ کشی کو لوگوں سے چھپاتا ہے۔ ایک تو بندہ نا مجبور ہو گیا لوگوں کے پھیلانا رہے، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مجبور بھی ہوگا، تنگ دست بھی ہوگا، لیکن کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا اور نہ کسی سے گلے شکوے کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائیوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف تو وہ واقعہ ہوگا کہ سورج 1 میل کی مسافت پر زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی اور لوگوں کے جسموں سے اس طرح پسینہ نکلے گا جس طرح پتھر سے چشمہ پھوٹتا ہے اور لوگ بل بلاتے ہوں گے، لیکن دوسری طرف یہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور اس کے نیچے جو لوگ ہوں گے نہ کسی چیز کا غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ اور آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وقت کا آسانی سے گزر جانا۔ ایک طرف تو یہ 50,000 سال کا دن ہے یا قبر کا معاملہ جو مرنے کے بعد سے قیامت تک تھا، لیکن اللہ کے نبی نے جو فضیلتیں دی ہیں مومن کے لیے، ایمان والوں کے لیے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب کوئی نیک بندہ فوت ہوتا ہے
قبر میں اس سے سوال ہوتا ہے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. اس کے بعد فرشتے کیا کہتے ہیں؟ تو نئی نویلی دلہن کی طرح سو جا. اب تجھے قیامت کا نکارہ ہی اٹھائے گا. اس بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ قیامت تک کا وقت کس طرح گزر جائے گا. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور ہمارے ادھر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ شاید وہ قبر میں کوئی دفتر بنائے جو کھلا ہے، لوگوں کی حاجات کو سنتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں. اللہ کی قسم یہ سارے کا سارا دجل ہے، جھوٹ ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو سلا دیا جاتا ہے، پھر قیامت کا نکارہ ہی ان کو اٹھاتا ہے. اور دوسری سب سے بڑی نعمت قیامت والے دن، میں 2 حدیثیں مختصر وقت میں بیان کروں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف تو وہ 50,000 سال والے دن والے بندے ہوں گے جو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، لیکن دوسری طرف اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو بندے ہوں گے ان کا وقت کس طرح گزر جائے گا قیامت کا؟ جس طرح ظہر سے عصر کا وقت ہے. اور ایک حدیث میں ہے جس طرح عصر سے مغرب کا وقت ہے. یہ دونوں ایک جتنے وقت ہیں. یعنی قیامت کا دن اس طرح گزر جائے گا ان کا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، جس طرح ظہر سے عصر کا وقت ہوتا ہے. اللہ کی قسم یہ مومن کے لیے اللہ نے بڑی نعمتیں رکھی ہیں. ایک بندے کی رات کو آنکھ کھل جائے نا تو پھر اس کی رات پوچھو کس طرح گزرتی ہے. ایک بندے کو پتہ بھی نہ چلے، ادھر سے سوئے ادھر قیامت کا وقت ہو جائے، جب قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جائے اور ظہر سے عصر وقت کے وقت تک اس کا قیامت کا دن بھی ختم ہو جائے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.